بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ من گھڑت اور جھوٹے بیانیے پر عمران خان کا لانگ مارچ جاری ہے، لیکن آج ان کا لانگ مارچ مریدکے سے ہی شروع ہوا تھا اور مریدکے پر ہی ختم ہو گیا۔ جو اطلاعات وہاں سے آ رہی ہیں اس کے مطابق عوام کی دلچسپی بھی اس لانگ مارچ میں دکھائی نہیں دے رہی، اور ابھی تک جو عوامی پذیرائی ہے اس سے یہ لانگ مارچ بہرحال محروم رہا ہے۔ لگ ایسے رہا ہے کہ جو بیانیہ جو غلط بیانیہ اگر اس کو کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا، عمران خان عوام کو دینا چاہ رہے ہیں، اس بیانیے کو بائیں نہیں کیا جا رہا، کیونکہ اس کی بنیادیں جھوٹ پر اور من گھڑت بنیادوں پر ہیں۔ لیکن اس لانگ مارچ کے دوران آج ایک افسوسناک واقعہ ہوا، اور اب افسوسناک واقعہ یہ ہوا کہ ایک نیوز چینل کی جو خاتون رپورٹر تھیں صدف، وہ ان کے کنٹینر کے نیچے آ گئیں اور ان کی شہادت ہو گئی۔ وزیر اعظم نے بھی اس پر افسوس کا اظہار کیا، اور یہ یقیناً صحافتی برادری کے لیے بھی افسوسناک واقعہ ہے کہ اس لانگ مارچ کے دوران اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے یہ خاتون صحافی اب ہم میں نہیں رہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کے اہل خانہ کے لیے 50 لاکھ روپے کا اعلان کیا ہے، اگرچہ کہ ایک بہت بڑا نقصان ہے ان کے خاندان کے لیے، ان کے لواحقین کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، لیکن سوال یہاں پر یہ یقیناً پیدا ہو رہا ہے کہ جو عمران خان کا لانگ مارچ ہے، جس کے بارے میں حکومت پہلے ہی کہتی رہی ہے کہ یہ دراصل خونی لانگ مارچ ہے، کیونکہ گزشتہ روز جو ایک آڈیو سامنے آئی تحریک انصاف کے علی امین گنڈا پور کی ایک شخص کے ساتھ، جس میں وہ اسلحہ ہتھیار تیار کرنے کا، بندے تیار کرنے کا وہ کہہ رہے تھے، اس سے بھی یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ مقاصد اس کے کچھ اور ہیں۔ لیکن جس رفتار سے یا جس ترتیب سے یہ لانگ مارچ جاری ہے اور جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ اس میں لوگوں کی دلچسپی بہت کم ہے، کیا یہ پہنچ بھی پائے گا اسلام آباد؟ یہ بھی ایک اہم ترین سوال ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملکی معیشت اور جو اس وقت ایک صورتحال ہے، سیلاب سے جو نقصان ہوا ہے، کیا اس میں ہم یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں؟ یہ ایک اہم ترین سوال ہے، اور اسی پر آج ہم اپنے گفتگو کریں گے۔ ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہی ہیں عوامی نیشنل پارٹی کی ترجمان سمر ہارون بلور صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ طاہر نعیم ملک صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، آپ بھی اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے نادر گبول۔ نادر گبول صاحب، آپ کو بھی گفتگو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سمر صاحبہ، گفتگو کا آغاز سب سے پہلے آپ سے کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ کر دیں، جو خاتون صحافی شہید ہو گئی، افسوسناک واقعہ ہوا، ان کے 4 بچے بھی تھے، یہ ان کے اہل خانہ کے لیے بھی ایک بہت المناک واقعہ ہے۔ بہت اپسیٹنگ نیوز ہے جی، اسپیشلی جب پتہ چلا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے ہیں۔ اور میں کہتی ہوں کہ جو فیمیلز اتنی کراؤڈڈ پبلک پلیسز میں اتنے مردوں کے ہجوم میں جا کے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتی ہیں، ان کو تو اینی وے میرا سلوٹ ہے کہ مردوں کی دنیا میں ایک عورت ہو کے پروفیشنلی اور پرسنلی مقابلہ کرنا آسان بات نہیں ہوتی اپنے لیے، اور یہ بیچاری اپنے لیے پروفیشنلی سپیس ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں گی، اپنے میل کاؤنٹر پارٹ سے ایک قدم آگے چلنے کی کوشش کر رہی ہوں گی۔ بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اور ہم اس پہ ان کی فیملی کے ساتھ، ان کے چینل کے ساتھ، کولیگز کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں۔ ایکچولی بہت دل خفا ہوا، اور یہ جو صبح سے ہم پالیٹکس کو فالو کر رہے تھے اس سے بالکل دل اٹھ گیا ہے، کیونکہ ایک فیملی کی ٹریجڈی سامنے آ گئی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ نادر گبول صاحب، آپ کے کامنٹ اس المناک واقعے پر، یقینی طور پر خاندان کے لیے ایک بہت المناک اور بہت بڑا سانحہ ہے۔ جی بالکل، بہت بڑا سانحہ ہے، اور مائی ہارٹ گوز آؤٹ ٹو دی فیملی آف دی ڈیسیزڈ اینڈ دی انٹائر جرنلسٹک کمیونٹی۔ بالکل میری بہن نے صحیح فرمایا کہ ایک فیمیل ہو کے اس طرح کے پاکستان جیسے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں اپنے فرائض انجام دینا ایک بڑی کمینڈیبل بات ہے، اور انفارچونیٹلی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اس سے اور کچھ نہیں، عمران خان کو تھوڑا شرم کھانا چاہیے، اور اگر کمپلیٹلی اپنا لانگ مارچ کا کینسل نہیں بھی کرتے ہیں تو کم از کم 1 یا 2 دن کا ان کو پوسٹ پون کرنا چاہیے، بیکاز ایک اگر شہادت اس طرح کی ہوئی ہے کسی خاتون رپورٹر کی، عمران خان کو یہ سوچنا چاہیے اگر بشرا مانیکا کی بیٹی یا کسی اور ان کے جو پی ٹی آئی کے اسد عمر یا کسی کی بھی بیٹی کا اگر اس طرح خدا نخواستہ انتقال ہو جاتا، اور وہ بھی ٹرک کے نیچے آ کے، یہ بھی نہیں کہ کہیں اور جا کے انتقال ہوا ہے، اسی کنٹینر کے ٹرک کے نیچے جا کے شہادت ہوئی ہے صدف ہماری بہن کی، تو عمران خان صاحب کو دکھانا چاہیے کہ ان کے اندر تھوڑا سا احساس ہے
جرنلسٹ کمیونٹی کے لیے اور ایک پاکستانی شہری کے لیے، خواتین کے لیے. اینڈ ہی شوڈ ڈیفینیٹلی آئی تھنک پوسٹپون از لانگ مارچ. مگر عمران خان صاحب سے یہ امید تو نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایک بے حس انسان ہے. جہاں پہ ملک اس وقت ایک معاشی بحران کا شکار ہے، جہاں پہ انہوں نے پورے پاکستان کو ایلینیٹ کر دیا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے، تو ایسے شخص سے آپ کیا امید کر سکتے ہیں؟ بٹ اگین میرا فرض ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں اگر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو عمران خان ویسے ہی آلریڈی فیلئر کی طرف جا رہا ہے. ان کا یہ لانگ مارچ ہے، وہ لانگ مارچ ایک لانگ ڈرائیو بن چکا ہے. ایسا تو نہیں لگ رہا ہے، اس سے بہت بہتر ایک لانگ مارچ بلاول بھٹو صاحب نے اس سال کے شروع میں کیا تھا. اور عمران خان صاحب کے جو صرف جھوٹے دعوے اور وعدے تھے کہ میں ملینز آف پیپل کو نکالوں گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. چند ہزار لوگ وہ نکال رہے ہیں. اسلام آباد تک اگر وہ پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جو کہ اس وقت بڑا مشکل لگ رہا ہے، تو وہاں پہ بھی آئی ایم شیور اگر تو یہ کے پی کے گورنمنٹ کے ملازمین کو لے کر آ جائیں یا پنجاب گورنمنٹ کی ملازمین کو لے کر آ جائیں تو شاید تھوڑی ان کی عزت بچ جائے. مگر عوام ان کے ساتھ اس وقت نہیں ہے، بیکاز عوام کے سامنے عمران خان کا پردہ فاش ہو گیا ہے. جو ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے جو ایک مشترکہ پریس کانفرنس کیا تھا جس میں ان کو سچ بولنا پڑا مجبوراً. ڈی جی آئی ایس آئی صاحب نے بولا تھا کہ یوزلی ڈی جی آئی ایس آئی نہیں آتا، بٹ یہ بیکاز عمران خان اتنا فروغت سے جھوٹ بولا جا رہا تھا، اتنے روانی سے جھوٹ بولا جا رہا تھا، تو اس کو نگیٹ کرنے کے لیے بلکہ ریکارڈ اسٹریٹ کرنے کے لیے ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی آنا پڑا. اس وقت صرف ایک ہی ملک خوش ہے صورتحال سے، وہ انڈیا ہے. انڈیا کے اگر آپ نیوز چینل، بلکہ کل بھی میں ایک انڈین نیوز چینل پہ انٹرویو میں نے دیا تھا، اس انڈین نیوز چینل پہ تو اینکر بڑا خوش ہو رہا تھا. وہ تو کہہ رہا تھا مجھے کہ گبول صاحب ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کا خود سابقہ پی ایم. انفارچونیٹلی اگر عمران خان صاحب پی ایم کبھی نہیں بنے ہوتے تو شاید اتنی ویٹیج نہیں دی جاتی ان کی باتوں کو. بٹ کیونکہ انفارچونیٹلی وہ رہے ہیں پرائم منسٹر 3.5 پونے 4 سال، تو ان کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں، ان کا جو رویہ ہے، وہ تمام انٹرنیشنل میڈیا اسپیشلی انڈین میڈیا اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح ایک سابقہ پی ایم مان رہا ہے کہ اور بلکہ کہہ رہا ہے، الزام لگا رہا ہے کہ آئی ایس آئی مینیپولیٹ کرتی ہے. اور عمران خان صاحب نے بہت دفعہ خود بولا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہی ان کو لے کر آئی تھی، اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے ہی وہ چل رہے تھے، ہر فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کر رہے تھے. مگر ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ نہیں مانتے کہ جو ان کے اپنے ذاتی فیلئرس تھے ان کے اوپر سے وہ پردہ اٹھانے کے لیے پھر اسی اسٹیبلشمنٹ کو بلیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں نادر گبول صاحب. طاہر نعیم ملک صاحب، یہ 2-3 دن کے اندر ہم نے دیکھا کہ بہت سے صحافی ہم سے چلے گئے. ارشد شریف صاحب چلے گئے، فواد خورشید صاحب چلے گئے، 3 اور لوگ گئے. آج صدف ہم میں نہیں رہیں. یقیناً یہ افسوسناک واقعے ہیں. یہ اکتوبر میں تو ہمیں اتنے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایک ماہ میں اتنے صحافی رخصت نہیں ہوئے. تو اس سے ہٹ کے اسٹیٹ آف میڈیا جو ہے اس کی طرف بھی یہ واقعات ہمیں دکھاتے ہیں. جیسے کہ سمر نے کہا کہ اس وقت ایک خاتون کا میڈیا کوریج کرنا یا میڈیا انڈسٹری سے وابستہ بہت سی خواتین، ان کو کن حالات میں اپنے فرائض سر انجام دینے ہیں. یہ حالات جو ہیں یہ کوئی فیوریبل کنڈیشن نہیں. سیاسی پارٹیوں کے اجتماع میں ہیراسمنٹ بھی ہوتی ہے، سیکیورٹی بھی اس طرح نہیں مد نظر رکھی جاتی جس طرح رکھی جانی چاہیے. اور جن صرف آپ کے پروگرام میں یہ بات کر سکتا ہوں کہ جو میڈیا ہاؤسز کے اونر ہیں وہ بھی ایک، اگر آپ فیلڈ میں جاتے ہیں تو جس طرح کی سہولیات انہیں دینی ہے، صحت کی، رہائش کی اور کھانے پینے کی اور ٹرانسپورٹ کی، وہ بھی وہ نہیں دی جاتی. اور جو تنخواہیں ہیں وہ بھی لیٹ ہوتی ہیں. تو صرف کیا ایک صحافی خبر بناتے بناتے لوگ سیاستدانوں کی کوریج کرتے کرتے وہ خود خبر بن جائے، یہ بہت بڑا المیہ ہے. ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ جب دہشت گردی کی یہاں فضاد تھی، انتہا پسندی تھی، تو اس میں فرنٹ لائن پہ سیاستدانوں کے ساتھ معصوم عوام بے گناہ صحافی بھی ان دی لائن آف فائر آتے تھے. تو کیمرے تو انشورڈ ہوتے تھے، لیکن کیمرے کے پیچھے کھڑا ہوا جو کیمرہ مین ہے اور جو صحافی ہے وہ انشورڈ نہیں ہے، ڈی ایس این جی انشورڈ ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ دیکھتی ہیں کہ یہ مل کے اسٹیک ہولڈر، سیاستدان اور ہمارے جو ارباب اختیارات ہیں اور جو پیمرا ہے اور وزارت اطلاعات ہے، ان کو ایک ایسا ضابطہ اخلاق بنانا چاہیے جہاں ورکنگ کنڈیشن بہتر ہو. اسی طرح ہم نے عالمی سطح پہ بھی دیکھا ہے کہ وہ ان کے ایک سٹینڈرڈ ہوتے ہیں. اور آپ تو ماشاءاللہ جب سے پاکستان میں جاوید بھائی ابتدا ہوئی ہے نجی ٹی وی چینلز کی، تو آپ کو اعزاز حاصل ہے اس سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سطح کی سہولیات یہاں نہیں ہیں؟ اور اگر نہیں ہیں تو ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کروڑوں اربوں میں یہ چینل بکتے ہیں اور بزنس کرتے ہیں، لیکن میڈیا ورکرز کے جو حالات ہیں وہ جو کہ تو رہتے ہیں. اس پہ غور کرنا چاہیے. ٹھیک.
اور یہ آپ جو درست اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک تو پرائیویٹ چینل نے اپنے رپورٹرز کو خبر کی دوڑ میں اتنا لگا دیا ہوا ہے کہ وہ اپنے سیفٹی میجرز کا خیال بھی نہیں رکھتے، ان احتیاطی چیزوں کا، احتیاطی اقدامات کا بھی خیال نہیں رکھتے. اور آپ یہ درست کہہ رہے ہیں طاہر ملک فرسٹ، اور اس میں ایک اضافہ کروں گا کہ اب ایک بہت بڑا چیلنج ہے. پہلے صرف روایتی ہمارے پاس میڈیا ہوتا تھا، پرنٹ اور الیکٹرانک. اب ٹک ٹاکر، یوٹیوبرز کی بہت بڑی تعداد، تو وہ کوئی 400-500 کے قریب، چاہے حکومتی پریس کانفرنس ہو یا اپوزیشن ہو، تو اب وہ ایک موب ہو جاتا ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک واقعہ ادھر سیول میں بھی ہوا ہے جہاں ایک بھگدڑ کے دوران میڈیا کے بہت سارے ورکر، تو ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے، ایسے سیفٹی سٹینڈرڈ بنانے چاہیے، فرسٹ ہینڈ کی وہاں سہولت ہو، اور کوئی اس طرح کے جہاں موب جمع ہوگا دیکھیں وہاں ہمیں ہر طرح کی سیفٹی سٹینڈرڈز بین الاقوامی سطح کے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور آپ نے جرنلسٹ کی بھی بات کی، یوٹیوبرز کی بھی بات کی. آج وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے بھی کچھ یوٹیوبر سے گفتگو کی اور اسی لانگ مارچ کے حوالے سے انہوں نے بہت سی باتیں کی. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان کی طرف سے مجھے پیغامات بھی ملے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے، لیکن میں نے اس سے انکار کر دیا کیونکہ وہ جو آئین جس کی اجازت دیتا ہے اس میں یہ صرف اور صرف یہ اختیار وزیر اعظم کا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو خونی مارچ ہے عمران خان کا، اس کے مذموم مقاصد ہیں. انہوں نے کیا گفتگو کی اس حوالے سے ہم آپ کو ایک تفصیلی رپورٹ دکھاتے ہیں، اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈیجیٹل میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان سے غربت، مہنگائی اور بے روزگاری جیسے مسائل کے خاتمے کے لیے مخلصانہ شبانہ روز محنت ناگزیر ہے. انہوں نے کہا کہ ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام ہوگا تو پاکستان اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتا ہے. میں پاکستان کا ایک پارٹی کا وزیر اعظم نہیں ہوں، مخلوط پارٹیوں کا اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا ہوں. انہوں نے مجھے منتخب کیا ہے. اس ملک کو اگر زندہ رہنا ہے، اس ملک کو اگر غربت، بے روزگاری اور جو بیماریوں سے ہم نے بچانا ہے اور قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے، تو خدارا پھر ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ ملک میں سیاسی استحکام ہوگا، معاشی استحکام ہوگا تو پاکستان اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکے گا. وزیر اعظم نے کہا کہ سعودی عرب، چین اور دیگر برادر ممالک سے پاکستان کے تعلقات کو وسعت دینے کے لیے سنجیدہ کوششیں جاری ہیں. ایسی صورتحال میں جب ملک کو معاشی طور پر مشکلات اور سیلاب کی وجہ سے اقتصادی طور پر ایک بڑے چیلنج کا سامنا ہے، ایسے میں عمران نیازی لانگ مارچ اور دھرنے کے ذریعے پاکستان کے تشخص کو نقصان پہنچانے کے درپے ہے. انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھی اس شخص نے دھرنوں کے نتیجے میں ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. اپنے مذموم مقاصد کے لیے عمران نیازی آج پھر یہ دھرنوں کا اور مارچ کا اعلان کیا ہے. اس کا کس کو فائدہ پہنچے گا، کس کو اس کا نقصان پہنچے گا؟ ایک اور کوئی آڈیو آئی ہے، کوئی گفتگو کریں کہ اپنا اسلحہ اور بندوقیں اسلام آباد، پنڈی فلاں جگہ پہنچا دو. اب بتائیے، اس کے بعد کوئی عقل کا اندھا ہی ہوگا جس کو پھر یہ شبہ رہے کہ یہ کوئی خونی مارچ نہیں ہے. پاکستان کی معیشت پہلے بری طرح تباہ ہو چکی ہے، جس کو ہم تنکا کر کے جوڑ رہے ہیں. پوری مخلوط حکومت دن رات محنت کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے. 6 ماہ میں کوئی ایک دھیلے کی، کوئی کرپشن کی کوئی ثبوت تو دور کی بات ہے، کوئی الزام بھی دے سکا. اس ملک کو انہوں نے دیا کیا؟ اس قوم کی جو دکھ ہیں کس طرح انہوں نے بانٹے؟ کوئی ایک کام کر کے دکھایا 4 سالوں میں کہ آج پر یہ دھرنے لے کر اور مارچ لے کے شروع ہو گئے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ ملک سے دہشت گردی کے خاتمے اور امن و امان کے قیام کے لیے مسلح افواج کی قربانیاں مثالی ہیں. عمران نیازی ملکی اداروں پر بے بنیاد پراپوگنڈا اور زہر اگل رہا ہے، جس کا دراصل مقصد پاکستان کو کمزور کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ اعتماد کے ووٹ کے عمل کو ناکام بنانے کے لیے جو ہوش ربا حقائق سامنے آئے ہیں وہ قوم کو حقیقت کا آئینہ دکھا رہے ہیں. دشمن بھی اس طرح کی بات نہیں کرتا. یہ وہ فوج ہے، یہ فوج پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کے لیے اپنا خون دے رہی ہے. اس ادارے کو آپ متون کریں اب صرف اپنی ذات کی سامنے رکھ کر. ہندوستان نے پاکستان کا جو مذاق اڑایا ہے اور کہا کہ ہمیں تو اور کچھ، عمران خان واہ واہ واہ، اس نے ڈی جی آئی صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا. یعنی آج ہندوستان یعنی بغلے بجا رہا ہے عمران نیازی کے اس جو اس نے باتیں کہی ہیں. یہ تو ہمارا لیڈر بن گیا، ہیرو ہے ہمارا. یعنی دشمن کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے اس کو اوپر رکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں سیاست میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ عمران خان نیازی کے اس
اس بلنڈر اور گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں اپنے ملک کو قائد کا پاکستان بنانے کے لیے ایسی ملک دشمن کارروائیوں کا راستہ روکنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جو اپنے وطن کا وفادار نہیں وہ کسی کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ ملک کو سیاسی انتشار اور قوم کے وسیع تر مفاد میں حکومت تمام ضروری اقدامات اٹھائے گی۔ رپورٹ آپ نے دیکھی اور گفتگو بھی آپ نے دیکھی وزیر اعظم کی۔ اب ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سمر صاحبہ آپ بتائیے گا کہ جو اس وقت حالات تھے خیبر پختونخوا سے لے کر سندھ تک، پنجاب، جنوبی پنجاب، یہ تمام کے تمام علاقے سیلاب سے متاثر ہوئے۔ فوکس تو یہ چاہیے تھا کہ ہم بحالی کے کاموں پر توجہ دیتے، لیکن عمران خان ایک لانگ مارچ لے کر چل رہے ہیں اور جس کا پتہ بھی نہیں کہ وہ لانگ مارچ پہنچتا بھی ہے نہیں پہنچتا، اور اس وقت اس کی ایک صورتحال بھی بڑی مایوس کن ہے۔ خود ان کی گفتگو سے اور ان کے جو وہ خطابات کر رہے ہیں اس سے بھی ان کی فرسٹریشن سامنے آ رہی ہے، کیونکہ وہ اداروں پر ہی حملہ آور ہیں۔ دیکھیں جی، خان صاحب کی جو یہ لانگ مارچ ہے، پہلے تو خود اس میں کلیئرٹی نہیں ہے، نہ ان کو پتہ ہے، ان کو اگر پتہ ہو، ان کے فالوورز کو تو بالکل نہیں پتہ کہ وہ کس مقصد کے لیے مارچ کر رہے ہیں۔ سپوزڈلی یہ الیکشن کی ڈیٹ لینے کے لیے مارچ کر رہے تھے، لیکن اس کنٹینر پہ کھڑے ہو کے یہ فوج سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی آپ فلاں فلاں چیز میں مداخلت کریں، سیکٹر کمانڈر کو بدلیں، یہ کریں۔ مطلب فوج ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، کسی بھی سیاستدان کو، چاہے وہ حکومت میں ہو چاہے وہ اپوزیشن میں ہو، اس کا کیا رول بنتا ہے کہ ہم فوج کو ڈکٹیشن دیں؟ جیسے ہم پولیٹیشنز چاہتے ہیں، سیاستدان چاہتے ہیں کہ آرمی کی انٹرفیئرنس نہ ہو سیاست میں، اسی طرح ان کا بھی رائٹ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی تعیناتیاں کریں، اپنے لوگوں کو لگائیں۔ ہمارے ادارے کی رننگ کے ساتھ کیا وہ ایک بوکھلاہٹ کا شکار وہ خود بھی ہیں، ان کے لوگ بھی ہیں، ڈس انفارمیشن ایٹ اٹس پیک ہے۔ میں آپ کو بتاؤں جی، ایک تو فلڈ کے حالات ہیں نا جو بہت مایوس کن ہیں، لیکن اگر آپ خیبر پختونخوا میں دیکھیں، یہ جو سو کالڈ لانگ مارچ ہے اور حقیقی آزادی کی مارچ ہے، اصلی حقیقی آزادی کی مارچ خیبر پختونخوا میں ملکنڈ ڈویژن میں نیولی مرجڈ ایریاز میں ہو رہی ہے۔ اس تعداد سے 100 گنا زیادہ کی تعداد آرگینکلی لوگوں کی سڑکوں پر ہے، وہ اپنے امن کے لیے، اپنی پیس کے لیے خود ساختہ طور پر نکلے ہوئے ہیں۔ ملکنڈ ڈویژن سے، سوات سے ہمارے چیف منسٹر بلونگ کرتے ہیں۔ پچھلے 9 سالوں سے خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ اچھا نہ ہوتا کہ خان صاحب اپنی یہ حقیقی آزادی کی مارچ سوات سے شروع کرتے؟ وہ جو لوگ سڑکوں پہ ہیں، جو دن رات سڑکوں پہ فیملیز، مائیں، بچے، لاشیں، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے تو ان سے جا کے پوچھتے کہ جی آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ کون سی ایسی تکلیف ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ اپنے گھر چھوڑ کے سڑکوں پر آ گئے؟ اپر دیر دیکھ لیں، لوور دیر دیکھ لیں، ملکنڈ ڈویژن دیکھ لیں، ہر طرف ایک آگ پھیلی ہوئی ہے، اور یہ غیر سنجیدہ قسم کی باتیں کرنے اور اپنی پوائنٹ سکورنگ کرنے۔ پھر ایک بہت افسوسناک بات یہ ہے کہ جی جو ارشد شریف صاحب کا سانحہ ہوا، ان کے ساتھ، ان کی پارٹی کے ساتھ وہ بہت کلوزلی ایفیلیٹڈ تھے، اور ان کا جو ایک نظریہ تھا اس کو پروپیگیٹ کرتے ہوئے ان کو مشکلات پیش آئیں، اور وہ اس ملک سے گئے۔ ایک دن ان کا جنازہ ہوتا ہے، اگلے دن جی میوزیکل مارچ شروع ہو جاتی ہے، اس میں غیر سنجیدہ باتیں، ڈانس، گانے، مطلب یہ ماحول درست نہیں ہے۔ اور جو ینگ جنریشن ہے، میں یہ نہیں ڈینائی کر سکتی، خان صاحب کے فالوورز ہیں اور وہ سو کالڈ کہتے ہیں کہ میں یوتھ کا وہ ہوں، جو یہ ینگ لوگ ہیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں، وہ کیا سیکھ رہے ہیں؟ ایک پوری جنریشن کی زبان اور تہذیب تو ان کی سیاست کی بھیڑ چڑھ گئی ہے، لیکن اب جو ہمارے تھوڑی سی روایتی ایک دوسرے کے ساتھ غمی خوشی کی جو موقع تھے، اس میں بھی ہم ایک ڈیسنسی نہ دکھائیں تو پھر بڑے افسوس کی بات ہے جس قسم کا بیہیویئر ہو رہا ہے۔ آج بھی اور کل بھی سوات میں لاکھوں کی تعداد پہ لوگ سڑکوں پہ تھے۔ چیف منسٹر صاحب آج اکیلے گاڑی چلا رہے تھے، میوزک لگا کے، ان کی کوئی عجیب و غریب قسم کی ویڈیوز آئی ہیں۔ خان صاحب کنٹینر پہ چشمہ لگا کے وہ الگ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو ان کے کرنے کا کام ہے، جو 2 صوبے ان کے کنٹرول کے نیچے، وہاں پہ بات کریں، گورننس کریں، اس قسم کی غیر سنجیدہ سیاست اب عوام نے مسترد کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، نادر گبول صاحب، سمر بی بی نے جو کچھ یہ بتایا کہ کس قسم کی امیچور سیاست ہے، کہ واقعات ہو رہے ہیں، بجائے اس پر کہ آپ ان واقعات پہ افسوس کریں، لیکن آپ کے جلسے جلوس کے اندر جو ایک ماحول بن رہا ہے
وہ ماحول بالکل بھی متقاضی نہیں ہے ان حالات کے، بالکل عین مطابق نہیں ہے، اور پھر آپ کے بیانیے کو بھی اس طرح سے بائن نہیں کیا جا رہا، لیکن اس کے باوجود آپ روز اداروں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ الیکشن تو حکومت نے کہہ دیا کہ الیکشن اپنے وقت کے مطابق ہوگا، آئین اور قانون کے مطابق ہوگا، تو پھر اس مارچ سے، یہ جو جس کو خونی مارچ کہا جا رہا ہے، اس سے کیا مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں؟ تو میں بیٹھا تھا تو انڈین تو بڑا خوش ہے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ بیرونی سازش جو ہے نا وہ عمران خان کی ہی مدد کر رہی ہے تاکہ عمران خان صاحب پاکستان کو مزید کمزور بنائے. اس وقت جو ہمارے ملک کے معاشی حال ہے، اس سے زیادہ بڑا چیلنج تو پاکستان کوئی چیز فیس نہیں کر رہی، مگر ان معاشی حالات کے باوجود عمران خان صاحب گورنمنٹ کو چلنے نہیں دے رہے. عمران خان صاحب کو یہ چیز ریئلائز کرنی چاہیے تھی. وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں جو ویسٹ ہے، ویسٹ کا میں ایکسپرٹ ہوں، ویسٹ کو میں نے دیکھا ہے. تو ویسٹ میں بھائی ابھی تیسرا پی ایم آیا پچھلے کوئی 3 سالوں میں، اور وہ پہلی دفعہ انگلینڈ کی ہسٹری میں ہوا ہے کہ ایک انڈین اوریجن کا ہندو شخص پی ایم بن گیا ہے. تو عمران خان صاحب کو ویسٹ ہی سبق سیکھنا چاہیے کہ پرائم منسٹر آتے جاتے رہتے ہیں، ملک رہتا ہے، نظام چلتا رہتا ہے، مگر عمران خان صاحب کیونکہ اتنے بے حس اور اتنے سیلفش انسان ہیں، اور اپنے ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ تمام انسٹیٹیوشنز کو بھی ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں، گورنمنٹ کو بھی نہیں چلنے دے رہے. پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں ان کو مزید بدتر بناتے جا رہے ہیں. ان کو تو خوشی منانی چاہیے تھی کہ ڈالر ریٹ کنٹرول میں آ گیا فائنلی. ان کو تو خوشی منانی چاہیے تھی کہ فیٹس گرے لسٹ سے ہمارا نام فائنلی نکل گیا ہے. ان کو تو ویٹ کرنا چاہیے کہ جب بھی الیکشن ہے، دیکھیں کوئی 10 سال بعد تو الیکشن نہیں ہونے جا رہے نا، زیادہ سے زیادہ 10 مہینے بعد الیکشن ہو جائیں گے. تو ان کو چاہیے کہ اگر واقعی میں وہ سمجھتے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ ہے تو عوام کو مزید اور موبلائز کرتے، اپنے اپنے علاقوں میں اپنے ایم این ایز کو بااختیار بناتے. انہوں نے جو الیکشن پروسیس کا جو مذاق بنایا ہے، جو 9 جو انتخابات ہوئے ہیں بائی الیکشن، ان میں سب کے سب میں اپنے آپ کو انہوں نے نامزد کیا. ان کے پاس کیا کوئی کینڈیڈیٹس نہیں ہے کہ ان کو وہ بااختیار کرے کہ اپنے اپنے حلقوں میں جا کے وہ الیکشن لڑے؟ میرا جو حلقہ ہے لیاری، وہاں پہ کیونکہ ان کو اپنی ہار نظر آ گئی تھی، انہوں نے پہلے سے ہی اپنے وہ سابقہ ایم این اے کو کورٹ بھیج دیا کہ کورٹ سے جا کے اسٹے لے لو اور ڈرامہ کرو کہ ہم نے تو استعفیٰ دیا ہی نہیں. ابھی تو عمران خان صاحب خود نااہل قرار دیے جا چکے ہیں. ان کو چاہیے کہ کورٹ میں جا کے بے شک چیلنج کریں، ان کے پاس اختیار ہے، کورٹ میں جا کے ثابت کریں اپنے انوسنس کو، اور اگلی الیکشن کی تیاری کریں. اور یہ جو 8-9 مہینے رہ گئے ہیں اس حکومت کو، اس کو چلنے دیں. تمام انسٹیٹیوشن اس وقت حکومت کے ساتھ ہیں. عمران خان صاحب دعویٰ تو خود کرتے تھے اپنے ٹائم پہ کہ ہم لوگ سیم پیج پہ ہیں امپائر کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. اب اسی اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دے رہے ہیں کیونکہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو 10 سال لاڈلا بنا کے نہیں رکھا. ان کو اصل میں عادت ہی شروع سے یہ ہے کہ ان کو ایک اسپیشل اسٹیٹس دیا جائے، اسپیشل ان کو ٹریٹمنٹ دیا جائے. اس وجہ سے کیونکہ اس دفعہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کو ادھورا چھوڑ دیا گیا ہے، ان کو نظر آ گیا کہ وہ الیکشن ادھورا نہیں جیت سکتے، اسی لیے وہ بار بار پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں. مگر دیکھیں ان کو اپنے آپ سے نکلنا چاہیے. ان کو ملک کے لیے، ملک کے بچوں کے لیے، اپنے بچے تو انہوں نے باہر رکھے ہوئے، سب سے پہلے تو ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بلائے نا واپس، اپنے 2 بیٹے اور 1 بیٹی کو واپس بلائے اور ان کو بولے کہ بھائی آؤ ہمارے ساتھ مارچ کرو حقیقی آزادی کے لیے. یہاں پہ قوم کے بچوں کو آپ رلا رہے ہو، قوم کی بیٹیوں کو آج جیسے شہید ہو گئی صدف، ان کو آپ سامنے بلی کا بکرا بنا رہے ہو، پر اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ نے سکون میں رکھا ہوا ہے، ٹھنڈ میں رکھا ہوا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ جو جس طرح وسیم اکرم نے کل پرسوں انکشاف کیا کہ انہوں نے کرکٹ کھیلنے کے بعد کوکین کے نشے شروع کر لیے تھے، مجھے تو لگتا ہے عمران خان صاحب بھی آنے والے دنوں میں شاید اس طرح کا خود ہی انکشاف کریں، کیونکہ اینڈ میں ہر چیز خود ہی مان لیتے ہیں. پہلے کہتے ہیں ہم لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج میں، بعد میں کہتے ہیں نہیں ہم لوگ ایک پیج میں نہیں تھے. پہلے کہتے ہیں کہ بھائی میں جو کرپشن سے نفرت کرتا ہوں، کسی بھی کرپٹ انسان کو سامنے نہیں رہوں گا، پھر بعد میں خود ہی بول دیتے کہ ہاں میرے دور میں کرپشن ہوئی ہے مگر مجھے نہیں پتا تھا. تو آنے والے دنوں میں ایسے انکشافات وہ خود کرنے جا رہے ہیں اور ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا، بیکاز عمران خان دوبارہ تو آئی ڈونٹ تھنک ہی بی ایبل ٹو ون دی الیکشن، بیکاز ظاہر سی بات ہے نہ آر ٹی ایس سسٹم اس دفعہ ہوگا، نہ فرشتے ان کی مدد کریں گے. تو عمران خان کا شو خود ہی ختم ہو جائے گا. مجھے صرف عمران خان کی جو سپورٹرز ہیں ان سے میں اپیل کروں گا آپ کے شو کے توسط سے کہ بھائی آپ لوگ سب پاکستانی ہو. کوئی اگر نون لیگ کا سپورٹر ہے تو وہ غیر پاکستانی نہیں ہو جاتا، اگر کوئی پیپلز پارٹی کا سپورٹر ہے تو وہ غیر پاکستانی نہیں ہو جاتا. آپ لوگ سارے بھائی ہو، آپ لوگ سب نے ادھر ہی رہنا ہے. عمران خان کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو واقعی میں جس طرح اس کے تمام جو قریبی ساتھی تھے وہ بھاگ گئے، شاید عمران خان بھی بیگ پیک کر کے چلے جائے لنڈن میں بین گولڈ سمتھ اور جمائما کے ساتھ واپس لینا شروع ہو جائے. آپ لوگ نے ادھر ہی رہنا ہے. آپ لوگ کے پاس اس ملک کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. تو برائے مہربانی جو آپ کے باقی پاکستانی بھائی ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں. جو اس وقت جو ٹاکسک ایک سوسائٹی بن چکی ہے، ایک دوسرے سے نفرتیں پھیلا دی ہے عمران خان نے، آئی ڈونٹ تھنک اس کو تاریخ معاف کرے گی.
بیکاز اس وقت سارے پی ٹی آئی کے جو سپورٹر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کوئی شاید غدار ہیں, اللہ معاف کرے. عمران خان نے جو پاکستان کا نقصان کیا ہے وہ مودی بھی نہیں کر سکتا تھا. کیا نقصان کیا ہے کہ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے اس کے اندر ایک ڈسٹرسٹ کریٹ کر دیا ہے بٹوین دا پاپولیشن, بٹوین دا کنٹری مین اینڈ دا آرمی. بہت بڑی پولرائزیشن, آرمی ٹھیک کہہ رہے ہیں, پولرائزیشن. جب آرمی کے پیچھے سے پبلک ہٹ جاتی ہے تو آرمی کمزور ہو جاتی ہے. تو عمران خان نے اس وقت آرمی کو اتنا مطلب نیگیٹو امیج کریٹ کر لیا آرمی کا کہ آج سے پہلے ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا. اسی وجہ سے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو وہ پریس کانفرنس کرنا پڑا. اور آئی ہوپ کہ بہت جلد عمران خان صاحب کے خلاف جو شواہد ملے ہیں, جو کرپشن انہوں نے کی ہے, اس کے تحت عمران خان کو جیل بھیجا جائے تاکہ عوام کو مزید اور پوائزن نہ کر سکے. صحیح ہے. طاہر نعیم ملک صاحب, یہ عوامی نیشنل پارٹی کے ایک سٹیکس ہیں. گردی کے خلاف جنگ میں ہم خود اس کے وٹنس رہے ہیں کہ ان کے سینکڑوں کارکنوں کو شہید کیا گیا اور ان پر حملے کیے گئے. اسفندیار ولی خان صاحب پر خودکش حملہ کیا گیا. یہ سمر بی بی جو ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما ہیں, ان کا پورا خاندان, اتنی بڑی قربانی ہے اس ملک کے لیے ان کے خاندان کی کہ ان کے فادر ان لاء بشیر بلور شہید کو میں نے خود کہا ان دنوں میں کہ بشیر بلور صاحب آپ تھوڑی سی احتیاط کریں, آپ عوامی جگہوں پہ بھی جاتے ہیں اور دہشت گردی کا بھی بہت بڑا خطرہ ہے. اور ان کو تھریٹ تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ جاوید کیا میں اپنے لوگوں کی غمی خوشی میں جانا چھوڑ دوں؟ یہ مجھ سے نہیں ہوگا. وہ شہید ہو گئے. سمر بی بی کے زندگی کے ساتھی ہارون بلور وہ چلے گئے ہم سے, وہ شہید ہو گئے. اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے؟ جب یہ امن کے لیے بات کرتے ہیں تو ہم اس کو ویلیو کرتے ہیں. خیبر پختونخوا کی حکومت اپنے صوبے کے اندر امن و امان کو اون نہیں کر رہی. یہ ملکنڈ جس کا ذکر انہوں نے کیا, ملکنڈ کے اندر لوگ نکلے اور وہاں ایمل ولی خان گئے اور لوگوں سے انہوں نے خطاب کیا, لوگوں سے انہوں نے اس کو سپیئر ہیڈ کیا اس معاملے کو, اور صوبائی حکومت ہمیں نظر نہیں آئی. دیکھیں بالکل یہ آپ نے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے قومی میڈیا میں بیٹھ کے آپ نے وہ ساری قربانیاں یاد کرائی ہیں جو کوئی بھی مہذب قوم اور باضمیر قوم جو ہے وہ سنہرے حروف میں رکھے. اور جب آپ یہ نام لے رہے تھے تو مجھے وہ اعتزاز بھی کے پی کے کا یاد آیا کہ جس نے خود کو حملہ آور کو گلے سے لگا لیا اور اسکول کے بچوں کو بلایا. مجھے افضل لالہ بھی یاد آئے اس بات میں. ان قربانیوں کو ہمیں رائے گاہ نہیں دینا چاہیے. یہ جو شہید کی جو موت ہے یہی ہماری قوم کی حیات ہے. اگر ہم اپنی قوم کی حیات ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ جو قربانیاں دی گئی ہیں, یہ ہماری افواج پاکستان, ہمارے معصوم شہری اور یہ جو خاندان ہیں, جس طرح بلور خاندان ہے اور جس طرح دیگر آپ نے نام لیے, ان کی وجہ سے, تو ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. جو وہاں سوات میں دوبارہ سے مالاکنڈ میں حالات خراب ہوئے وہ اس عمر کے متقاضی تھے کہ ہم سب اپنی جو ریاست کے لیے خطرہ ہوتا ہے وہ نمبر 1 آپ کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے. ہم سب وہاں جاتے, وہاں سوات کے لوگوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ اکٹھے ہوئے, انہوں نے جرگہ کیا اور انہوں نے دہشت گردی کی دوبارہ جو لہر تھی انتہا پسندی کی, اس کے خلاف ایک بڑا مربوط اور منظم ریزالو دیا. کیا یہ اچھا ہوتا کہ ہمارے جو قومی رہنما ہیں وہ بھی وہاں جا کے عمران خان صاحب بجائے اس کو, یہ جو جی ٹی روڈ کے چند اضلاع ہیں یہ پاکستان نہیں ہے, پاکستان کی اہم جگہ ہیں, یہاں میڈیا کا فوکس ہے دوسرا بھی, لیکن پاکستان کی فیڈریشن جہاں مضبوط کمزور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے ادھر لیڈرشپ کا کام ہے کہ ان کو مضبوط بنائے. دوسرا یہ جو آپ نے کہا کہ یہ لوگ, آپ نے بشیر بلور شہید کو مشورہ دیا, ان کو مشورہ دیا, یہ بنکر میں رہ کے قیادت کرنے والے لوگ نہیں. بالکل کہ یہ بنکر میں رہیں گے, یہ ورچوئل ورلڈ میں رہیں گے, یہ ٹک ٹاک میں رہیں گے, یہ پشاور کی گلی محلوں میں رہیں گے. اور یہاں ہے یہ ایک فیز ہے پوری دنیا میں اس وقت گلوبل چیلنج ہے کہ جو فار رائٹ اور پاپولسٹ انارکسٹ ہیں وہ سوشل میڈیا اور اس کے ذریعے کے انتشار کریں. لیکن میں پر امید ہوں کہ یہ ایک فیز ہی رہے گا. اس کے بعد ہمیں جو دیرپا سیاست کے لیے ایک جینوئن سیاسی جماعتیں ان کی ضرورت رہے گی اور اس سے ہم نکلیں گے. اور اس سے بھی بڑھ کے یہ ہے کہ یہ جو اس وقت ہماری افواج پاکستان نے کامیابی حاصل کی ہے عوام کے تعاون سے, اس کو برقرار رکھا جائے. میاں افتخار صاحب اپنا بیٹا گوا گئے, اس میں گوا گئے, ان کا نام ہمیں لینا چاہیے. نیشنل ایکشن پلان میں جو پوائنٹس تھے وہ ہماری ڈسکشن میں دوبارہ آنے چاہیے. بالکل ٹھیک. جو نون لیگ کی سابقہ حکومت میں نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اس میں ہم نے کس قدر عمل کیا. اس کے علاوہ بہت سارے علماء دین بھی, مولانا حسن جان سے لے کے اور
मजहबी शख्सियात भी शहीद हुई, जो बड़े अपने वक्त के जय्यद उलमा थे, तो उनका बार बार, और सबसे बढ़ के ये कि पेशावर की गलियों में अभी तक APS पेशावर के जो है लहू वो खुश्क नहीं हुआ, वो मासूम बच्चे और वो जो टीचिंग फैकल्टी थी हमारी और उनकी जो कुर्बानी है, वो उसके लिए रियासत को बार बार जो चैलेंजेस हैं, हमारे सैलाब में मुतासर लोग हैं 3.5 करोड़, और जो दहशत गर्दी को शिकस्त देने वाले हैं, इनकी तरफ से हमें मुंह मोड़ना नहीं चाहिए। और दूसरा ये जो नादर गबोल कह रहे थे, और ये सारी ये तशखीस तो हमने कर दी है, इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि पोलराइजेशन ख़त्म हो। पोलराइजेशन कैसे ख़त्म होगी? मेरे ख़्याल से सदर पाकिस्तान एक आइनी ओहदे पे फायज़ हैं और उन्होंने तस्लीम भी किया, अब ये बात पब्लिक हो चुकी है कि मुज़ाकरात के कई अमल, उन्हें मुतहरिक रोल अदा करना चाहिए। और गवर्नमेंट ने एक कमेटी बना दी और कमेटी में मुख्तलिफ़ पार्टियों के नुमाइंदे हैं और उन्हें एक मैंडेट दे दिया मुज़ाकरात का। तो मैं समझता हूँ कि PTI को और सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को, वो एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं, उन्हें भी एक करना चाहिए कि PTI भी एक कमेटी बनाए और इस मुल्क में जो सिविल सोसाइटी से वाबस्ता अफराद हैं, जो गैर मुतनाज़ लोग हैं, जिनका सोसाइटी में एहतराम है, खा वो शोबा तालीम से हैं और उलमाए दीन हैं, वो राइटर हैं, वो शायर हैं, अदीब हैं, उनको भी चाहिए कि इस पोलराइजेशन को ख़त्म करें। क्योंकि रियासत की को जहाँ मईशत इकनॉमिक वल्नरेबिलिटी जो DGISPR ने तकरीर की, उसमें 2 चीज़ें बड़ी मिस हुई। एक ये कि इकनॉमिक वल्नरेबिलिटी पाकिस्तान का सबसे बड़ा ख़तरा है, दूसरा ये कि इंस्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट। इन 2 ख़तरात के लिए हमारी सियासी क़यादत को मुतहद होना होगा। ठीक है। समर बीबी, आप को क्या लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा एक खिला पैदा हो गया है अमन व अमान के हवाले से? हुकूमत की जो सारी तवज्जो बजाय इसके कि वो अमन व अमान पे तवज्जो देते, वो लॉन्ग मार्च के हवाले से सारा फोकस उनका यहाँ है। एमल वली खान साहब ने भी एक ट्वीट किया है और उन्होंने एक अमन मार्च का भी ऐलान किया है कि वो अमन मार्च कर रहे हैं, उसके क्या मकासद होंगे? हम जी कल इस्लामाबाद में एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उस पर हम अपनी अमन मार्च की जो सारा एजेंडा है वो आप सबके सामने रखेंगे। बात इस तरह जी कि ये पाकिस्तान में पोलराइजेशन हो गई है, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ एक तबके के लोगों का नहीं है। जो लोग बदतमीज़ी करते हैं या चिल्लाकर बात करते हैं, ये सिर्फ उनका पाकिस्तान नहीं है, हमारा भी पाकिस्तान है, हमारी भी यहाँ पे कुर्बानियाँ हैं, स्टेक्स हैं। तो अगर वो रियासत के ख़िलाफ़ इस टाइम पे आवाज़ उठा सकते हैं, जबकि रियासत को हम सब की बैकिंग की ज़रूरत है, ताकि एक दफ़ा जो फिर से जो खैबर पख्तूनख्वा में जो टेररिज्म ने सर उठा लिया है, उसको फर्मली डील करें। देखिए जी, इस हुकूमत ने अरबों रुपए, अरबों डॉलर्स स्वात डिस्ट्रिक्ट में सिंक किए हुए हैं इस पिछले बजट में, क्योंकि वो CM साहब का होम डिस्ट्रिक्ट था। पेशावर डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा पैसा स्वात पे लगाया गया है। ये सारी इन्वेस्टमेंट भी हमारी ज़ाया हो जाएगी, सारी फ्यूचर प्लानिंग भी ज़ाया हो जाएगी, जो टूरिज़्म के हवाले से इम्प्रूवमेंट की गई है वो भी सब ज़ाया हो जाएगी। अब कितनी हुकूमत की तरफ से तो कल एक संजीदा स्टेप ले लिया गया प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, उन्होंने अक्रॉस पार्टी लाइंस एक कमेटी बनाई, लेकिन खान साहब ने ना अपनी तरफ से किसी कमेटी को तश्कील दिया। और कितनी अच्छी बात होती अगर सिर्फ इक्तिदार के अलावा खान साहब इस पे टॉपिक्स और भी करते कि जो बदअमनी हो रही है, जो टेररिज्म हो रही है, जो लॉलेसनेस हो रही है। पिछले 7 महीनों से जिस दिन से खान साहब कुर्सी से उतरे हैं, CM साहब अपना हेलीकॉप्टर लेकर हाथ बांध के उनके पीछे खड़े हो गए। जहां खान साहब जलसा जुलूस करने जाते हैं, हम उनके पीछे जाते हैं। जब से ये खान साहब हटे, जरा चेक कर लें कि वो असेंबली कितनी दफ़ा आए हैं। उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा में जो भी मसाइल हैं, ये उस सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, इनको पैसे भी इस चीज़ के मिल रहे हैं और इनको सारी सहूलियात भी इस चीज़ की मिल रही हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी नहीं है कि अपने प्रेसिडेंट के पीछे ये या हर जगह दौड़ते फिरें। बहुत गैर संजीदा सियासत है और इन्होंने मुल्क को और खैबर पख्तूनख्वा को ख़ुसूसी तौर पे जितना नुकसान पहुंचाए, ये तो जब कोई आएगा इसका एहतिसाब करेगा। आप हमारे सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको पता है कि हर एक महकमा बर्बादी की निच तक पहुंच गया है और इंतहाई मायूस कुन हालात हैं ऑन ग्राउंड। ठीक है, ठीक है। नादिर गबोल साहब, अब ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट ने तो अपनी एक पोजीशन सामने रखी और सारी बातें उन्होंने बताई। जो हमारी सियासी हुकूमत है,
اب ظاہر ہے اس کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ جو جس طرح سے عمران خان صاحب ایک من گھڑت بیانیے کے ساتھ چل رہے ہیں اس بیانیے کا توڑ کریں تو وہ کاؤنٹر بیانیہ بن رہا ہے, اس کا جواب دیا جا رہا ہے. آپ مطمئن ہیں کہ جو وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا جس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں اس کا جواب بھی دیا جا رہا ہے اور اس کو بھی عوامی پذیرائی حاصل ہو رہی ہے؟ دیکھیں جاوید صاحب, حکومت تو جب سے آئی ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو جھوٹ ہے ان کو ایکسپوز کرے, مگر انفارچونیٹلی عمران خان صاحب کیونکہ اتنی بہادری سے, مطلب کہنا پڑے گا, اتنی کانفیڈنس سے جھوٹ بولتے ہیں کہ عوام کو زیادہ بیسکلی جو ڈائجسٹ ہو رہا ہے وہ ان کی جھوٹ ہو رہے ہیں, اور جو حکومت جو سچ بول رہی ہے وہ عوام کو ڈائجسٹ نہیں ہو رہی ہے. اور انفارچونیٹلی جس طرح طاہر ملک صاحب نے فرمایا کہ اس وقت ٹک ٹاک کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, تو مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا, آپ برا نہیں مانیں, مگر جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس سے زیادہ جو عمران خان کے فالوورز ہیں وہ ٹک ٹاک سے, فیس بک سے, انسٹاگرام سے, اسنیپ چیٹ سے اور وی لاگر سے زیادہ انفارمیشن لیتی ہے اور ان کی بات زیادہ سنتی ہے. اور وہ کیونکہ عمران خان صاحب کو جب یاد تھا جب پرائم منسٹر تھے تو ٹک ٹاکرز کو اور اس طرح کے وی لاگرز کو اپنے پاس بلا کے انہوں نے اس طرح اپنے بس میں کر لیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی جو جھوٹ ہے اس کو اسپریڈ کر رہی ہے. تو حکومت کو یہ چاہیے اس وقت کہ جو ان کنونشنل مینز ہے اور جو اس وقت نارم بن چکا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے میسج کو زیادہ پھیلائے. میں خود بھی زیادہ کوشش کرتا ہوں آج کل کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو یوٹیوب کے جو ویلاگرز ہیں ان کو زیادہ ٹائم دیا جائے, کیونکہ ان کی ویورشپ بھی آتی ہے, ان کو لوگ بھی سنتے ہیں اور یوتھ کے ساتھ زیادہ ریزونیٹ کرتی ہے. اور ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی چاہیے کہ انہوں نے ایک جو پریس کانفرنس کیا ہے وہ ایک ہی نہیں ہونا چاہیے. آئی تھنک ڈی جی آئی ایس آئی صاحب نے تو کہا تھا کہ وہ دوبارہ شاید نہیں آئیں گے, بٹ آئی تھنک دے شوڈ کم اگین. اور ان کو اس دفعہ انسٹیڈ آف نارمل جو ہمارے جرنلسٹ ہیں جن کے لیے بہت زیادہ میرے دل میں احترام ہے, جتنے بھی میڈیا چینل, اس کے علاوہ ایک وی لاگرز اور ٹک ٹاکرز کے ساتھ بھی کرنا چاہیے, جو کہ بے شک ایک انکنونشنل طریقہ ہے فار لیفٹیننٹ جنرل رینک کے افسران کے لیے, بٹ بیکاز اس چیز سے ایک میسج اسپریڈ ہوتا ہے تو یہ بھی ٹرائی کرنا چاہیے ہے. دوسرا, حکومت کو یہ کرنا چاہیے اور میں بھی ریکمینڈ کروں گا اپنی پارٹی کو کہ پی ڈی ایم جتنے بھی پارٹی کے سربراہان ہیں ان سے گزارش کرے کہ ایک اس طرح کی لیجسلیشن جائے کہ سختی سے نپٹا جائے عمران خان کے جھوٹ کو. جس طرح آپ کو پتہ ہے ویسٹ میں اس وقت جھوٹ بولنا اتنا آسان نہیں ہے. ٹویٹر نے آپ کو پتہ ہے کہ بین کر دیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو, اس طرح حکومت کو لکھنا چاہیے ٹویٹر کو, وائی ناٹ فیس بک کو بھی لکھنا چاہیے کہ عمران خان بہت زیادہ ڈیمیج کریٹ کر رہا ہے. اور جس طرح بائیڈن صاحب نے خود فرمایا پچھلے دنوں میں کہ پاکستان کیونکہ ایک نیوکلیئر ایسٹ ہے تو یہاں پہ وی کی ناٹ افورڈ کہ اس طرح کی پولرائزیشن ہو, اور ایک عمران خان کیونکہ ایک سابقہ پی ایم ہے, کل آ کے وہ کچھ بھی بول سکتا ہے. عمران خان بار بار کس چیز کی دھمکی دے رہا ہے کہ میں اپنا منہ کھول دوں گا اور ایسی چیزیں بتاؤں گا جس سے ملک کو نقصان پہنچے گا, حالانکہ یہ جھوٹ بولے گا, ان چیزوں میں کوئی سچائی نہیں ہوگی, مگر بیکاز ہی از فارمر پرائم منسٹر وہ کل آ کے کچھ بھی بول سکتا ہے. خدا نخواستہ یہ بھی بولے گا کہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس سیف نہیں ہے, جو کہ بالکل جھوٹ ہے, مگر انڈین میڈیا تو سب سے پہلے اس چیز کو ہائی لائٹ کریں گی. تو اس نوبت کے آنے سے پہلے حکومت کو سختی سے عمران خان سے نمٹنا چاہیے. ٹویٹر اور جتنے بھی ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں اس کو بین کرنا چاہیے. پیمرا کو آئی تھنک آلریڈی پیمرا نے بولا ہے کہ لائیو کوریج لانگ مارچ کا نہیں دے, مگر اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ جس طرح سے اسپریڈ ہو رہا ہے, ٹک ٹاک اگر آپ کھولیں, آپ مجھے نہیں پتا یوز کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اس پر فیک نیوز آ رہی ہے نا, فیک نیوز آ رہی ہے. فیک نیوز کو روکنا ہے ہم نے. طاہر نعیم ملک صاحب, یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ آپ ایک تو انہوں نے بڑی اہم بات کی. جی طاہر صاحب آپ فرمائیے, آپ بات پوری کریے. نادر صاحب بولیے. تو اس کو طریقہ یہ کہ لیجسلیشن اس طرح کی آیا ہے کہ اگر اس طرح کی جھوٹ بولے جائے ایک سابقہ پرائم منسٹر کی طرف سے تو یو کین ایکچولی جیل ہم, یو شوڈ بی ایبل ٹو جیل ہے, ان کو جیل کے پیچھے دھکیلا جائے تاکہ پھر وہ عوام کو اس طرح سے فیک نیوز نہیں پھیلائے. اور پہلے بھی ٹک ٹاک بین ہو چکا ہے پاکستان میں. آئی تھنک حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ اگر پورا ٹک ٹاک کو اگر بین نہیں بھی کرے تو پی ٹی آئی کا جو آفیشیل پیج ہے ٹک ٹاک پہ اس کو بین کر دیں. ان کے جو لیڈران ہیں, ان کے جو سابقہ ایم این ایز ہیں, جو ایم پی ایز ہیں, ان کے وہ بہت زیادہ جھوٹ کو اسپریڈ کر رہے ہیں, ان کے اکاؤنٹس بین کرنے چاہیے اور اس سے انشاءاللہ فرق پڑے گا. اور حکومت کو اپنے چینلز بنانے چاہیے ان تمام پلیٹ فارمز پہ تاکہ یوتھ کو ایٹ لیسٹ. سمر بی بی آپ بھی کے پی میں ہیں, آپ بھی ان کی شکار رہی ہیں ہیرسمنٹ کا ٹویٹر کے اوپر اور ان سارے معاملات پہ ڈیلی. مجھے کبھی آج صبح کسی نے کال کر کے بتایا کہ آپ نے یہ ٹویٹ کر دیا, میں کہا جی کر بھی دیے اور گالیاں بھی کھا لی ہیں, کیونکہ ان کا ایک پیڈ سوشل میڈیا سیل کریٹ کیا گیا ہے سی ایم ہاؤس میں جو بیٹھا ہوا ہے ہماری ٹویٹس کے لیے. میں نادر صاحب کی بات کو انڈورس کرتے ہوئے یہ کہوں گی کہ ہمارا ملک اس ٹائم پہ ہے, جی ہم
تھینکس ٹو خان صاحب اینڈ ہز اکنامک پالیسیز IMF پہ ڈپینڈنٹ ہیں. ہماری ایک ٹیم ویسٹ میں IMF کے ساتھ, ورلڈ بینک کے ساتھ, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ قرضوں کے لیے نیگوسیشنز کر رہی ہے. ایک فلڈ ریلیف کے لیے بیٹھ کے ہماری جو فارن منسٹری کی جو ہیڈ کر رہے ہیں وہ فلڈ ریلیف کے لیے دنیا میں پیغام پھیلا رہے ہیں. یہ ہم کیا آپٹکس دے رہے ہیں دنیا کو؟ انڈیا میں تو جو خوشیاں ہو رہی ہیں وہ تو بس آپ سب دیکھ لیں, وہ ہمارے سب کے لیے بہت دل دکھانے والے مناظر ہیں, ان کے ٹی وی چینلز پہ جو ہیڈ لائنز چل رہی ہیں. لیکن اگر آپ باقی دنیا میں دیکھیں, ہمارے فلڈ وکٹمز میں کوئی کیوں انٹرسٹ لے گا جب ہمارے اپنے لیڈرز انٹرسٹ نہیں لے رہے؟ ہمارا اپنا ملک جب سب صرف یہ سرکس دکھا رہا ہے تو لوگ کہیں گے کہ جی ان کے لوگ ان کی پریشانی یہ جانے, ان کے کام جانے, ہم کیوں مداخلت کریں؟ پھر ہر وقت خان صاحب کہہ رہے ہیں حکومت آ رہی ہے, میں آ رہا ہوں, ہم چڑھ رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں. تو مطلب why will anybody loan the money to a country which is giving such unstable optics? تو I think all this should be dealt with a strict hand, کیونکہ یہ صرف خان صاحب کی اقتدار کی جنگ نہیں ہے, یہ اس ملک کی سالمیت کی جنگ ہے. اور جو اتنی غیر ذمہ دارانہ سیاست کرے, اتنی غیر ذمہ دارانہ باتیں کرے, اب چاہیے, اب ہائی ٹائم آ گیا ہے کہ ان کے ساتھ سٹرکٹلی ڈیل کیا جائے. طاہر نعیم ملک صاحب, انہی کے فورمز پہ کاؤنٹر بیانیاں کریٹ کیا جائے, دیا جائے, اور جس فورمز پہ وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اسی جگہ جا کے تمام سیاسی جماعتوں کو یا حکومت کو ان کو کاؤنٹر کرنا چاہیے. وہی بالکل کرنا چاہیے. دیکھیں جو باقی سیاسی جماعتیں, انہیں کس نے کہا ہے کہ اپنا بیانیہ وہ مقبول نہ بنائیں؟ اگر پیپلز پارٹی کی بات کریں تو پیپلز پارٹی کی کوئی سوشل میڈیا اسٹریٹجی نہیں, نہ وہ فوکس کرتے ہیں. نمبر سیکنڈ یہ کہ یوتھ سے انٹریکشن ہی نہیں کر رہی. یہ جماعتیں جو نون لیگ, پیپلز پارٹی, یہ 90s کے مائنڈ سیٹ سے نہیں نکلے. اگر آپ ان کے پیجز کھول کے دیکھیں تو ان کے جو یوتھ کے عہدیدار ہیں وہ 50 سال سے کم ہی نہیں, زیادہ کے. تو اس لیے سوسائٹی میں جو شفٹس اور ٹرینڈز نئے آئے ہیں ان کو مد نظر رکھ کے انہیں سیاست کرنی میں اس میں ایک ایڈ کر دوں, ملتان الیکشن میں پیپل پارٹی نے کیا, اور یہ جیسے کہ نادر گبول صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایڈریس کر. تو ملتان کے الیکشن میں آپ ہی کے پروگرام میں نے تجزیہ کیا تھا کہ جو علی موسیٰ گیلانی نے کامیابی حاصل کی وہ غیر روایتی ذرائع اس نے استعمال کی. یوتھ انٹریکشن اس نے کی, پرسیپشن پہ ورک کیا, سوشل میڈیا ذرائع استعمال کیے. اب اس کی طرف فوکس ہمیں باقی جماعتوں کا نظر نہیں آ رہا. دوسری جو بات ہے, فیک نیوز اتنا ایزی نہیں ہے, اس کے لیے 3 اقدامات کرنے ہوں گے. ایک تو جوڈیشل ریفارمز ہمیں چاہیے, حتیٰ عزت کا قانون, کسی کی بھی پگڑی اچھالنا, کسی خاتون کو ہراساں کرنا بہت آسان ہے اس ملک میں. دوسرا جو ہے, ہمیں نصاب میں بچوں کو پڑھانا ہوگا ہائی اسکول اینڈ ابو کے فیک نیوز سے اور کسی کے کردار کشی سے آپ کے جو اپنا پروفائل ہے اور اس کی کیا قانونی اس کے مضمرات ہو سکتے ہیں, اور یہ ایک کرائم ہے. اور تیسری بات یہ کہ FIA اور دوسرے جو ادارے ہیں سائبر کرائم کے, ان کی کارکردگی کا بھی پرفارمنس ایویلیویشن کرنا ہوگا. یعنی ایک جو اس سائبر کرائم کو دیکھنے والا آفیسر ہے اس کے پاس ہزاروں کیسز ہیں, ان کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ جو شکایات آ رہی ہیں ان پہ نوٹس بھی جاری کر سکے, اور وہ سنجیدہ ہی نہیں لیتے نوٹس. اس کے اوپر جو کمپلینٹس آتی ہیں, عام شہری کو یہ پتہ ہی نہیں, سوشل میڈیا کے صارف کو, کہ میں اگر اس کا شکار ہوا ہوں تو میں کس فورم پہ جا کے کروں. ان کو ایڈوکیسی کیمپین, اویئرنیس کیمپین, کہیں آپ کو FIA کی نظر آ رہی ہو تو بتائیں. دوسرا, میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, استاد ہوں. ہماری بچیاں اور بچے سوشل میڈیا میں بلیک میل ہوتے ہیں, ان کی پکچرز کاپی ہوتی ہیں, ان کو ویڈیوز بنائی جاتی ہیں, ان کو خیر, اور وہ ان کو آگے کوئی ایسے فورم نہیں ہے جہاں وہ کر سکیں. تو سیاست کے علاوہ بھی یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اس پہ جو متحرک رول اداروں کو کرنا چاہیے, جس طرح میں نے FIA کا نام لیا, وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ طاہر نعیم ملک صاحب. وقت بھی ختم ہو گیا, آپ کا بہت شکریہ. سمر ہارون بلور صاحبہ, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. نادر گبول صاحب, آپ نے بھی گفتگو میں جوائن کیا, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ملک میں امن و امان اور ملک میں استحکام لانا یہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے, اس میں اپوزیشن کا بھی ایک کردار ہوتا ہے. اس وقت ملک جس صورتحال سے دوچار ہے, اس میں عمران خان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی دیکھیں کہ بحیثیت اپوزیشن ان کا کیا کردار ہے. وہ اسی طرح جلسے جلوس کرتے رہیں گے, اداروں پر الزامات لگاتے رہیں گے, یا اپنا ایک مثبت کردار بھی ادا کریں گے ملک کی بہتری کے لیے. یہ ان کو سوچنا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.